لیں بھائی جان، یہ والی حدیث آپ نے کہی تھی سر، آپ کے سامنے پڑھ دیں اور سمجھا دیں. پتہ نہیں یار مجھے ویسے اتنی اچھی انگلش نہیں ہے. ہائے میرا میں نے تو پتہ بچہ، نہیں کیا. معصوم جان، معصوم جان. اس پتھر کو چومنے سے، ٹچ کرنے سے کس، دیکھو جب ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بقول آپ ٹھیک ہے. لوگوں کے، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہاں وہ اس بات کو مانتے ہیں. کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ یہ پتھر جو ہے نا ہمارے گناہ ختم کر دیتا ہے. ہاں ہاں کوئی ہندو نہیں کہے گا. نوٹ اے سنگل ہندو ول سے کہ یہ جو پتھر ہے جس کی ہم نے بت بنایا ہوا ہے، مورت بنائی ہوئی ہے، یہ ہمارے گناہ ختم کر رہا ہے. ہاں ان کے پیچھے، ان کے پاس یہ ہے کہ اس پتھر کے پیچھے وہ بھگوان ہے کوئی، یعنی کہ پتھر کسی بھگوان کی، کسی خدا کی شبیہ ہے. شبیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں. ریپریزنٹیشن. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہاں ہے. یہ پتا. یہاں پہ ایک پتھر ہے جو کہ آپ کے گناہ ختم کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے آپ کے لیے. یہ کیسے ہو گیا؟ یار پہلی بار مجھے ویسے یہ دکھاؤ کہ صحیح ہے کہ مجھے تو ضعیف لگ رہی ہے پہلی بار، کیونکہ جو میں نے ضعیف ہے، حدیث دیکھی فل ہے. ضعیف. اچھا ضعیف ہے، پھر اس پہ بات ہی کیوں کرنی. فل ضعیف ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ پتھر کیسے گناہ ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر نہیں سکتا نا، ضعیف حدیث ہے تو بات ختم ہے. ضعیف حدیث ہے. جو میں نے ہاں بہترین بہترین، ضعیف حدیث ہے. ہاں ہاں. لیکن پتھر گناہ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں نہ کر سکتا، وہی تو کہہ رہا ہوں. وہ تو نہ یہ جو حدیث کیوں لکھی ہوئی عمر ہے؟ نے کہا جو صحیح حدیث میں بتایا نا عمر نے، نہ یہ وہ کیا نام ہے آپ کے نفع کا، وہ مالک ہے نہ نقصان کا. یہ پتھر اچھا ہے بس. دیکھتے ہیں جی یہ حدیث کتنی وہ ضعیف ہے. اسلام کی انفو. Is it proven on the hadith that whoever kisses the black stone will be admitted to paradise without being brought to account? کیا یہ سچ ہے کہ اگر کوئی بندہ چمی کرے گا کالے پتھر کو تو وہ جنت میں جائے گا؟ دیکھتے ہیں سر وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. کہتے ہیں with regards to the word mentioned whoever kiss the black stone will be admitted to paradise, we have not found anything in the sunnah. کہتے ہیں کس کرو، چمی کرو کالے پتھر کو تو سیدھا جنت میں جاؤ گے. ہمیں نہیں پتا، ایسا نہیں لکھا کہیں پہ. لیکن لکھا گیا، لکھا گیا وہ دیکھتے ہیں. وٹ از پروون، جو پروو ہے ریگارڈنگ دا ورچو آف دا بلیک اسٹون، کالے پتھر کے ورچو سے، از دیٹ ٹچنگ اٹ از این ایکسپیریشن آف سن. اس کو ٹچ کرنے سے آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں بھائی. مجھے بتائیں اب کالے پتھر کو ٹچ کرنے سے آپ کے گناہ کیسے ختم ہو رہے ہیں بھائی؟ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں. یہ اب یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن اگر ضعیف حدیث ہے پھر تو یہ ختم ہے بات. ڈنگر اسی کسی لیے ایسی دکھایا ہے کہ ضعیف نہیں ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ بات ہے، صحیح بات ہے، اور میں کیا دکھا رہا ہوں؟ ڈنگر. ہاں What is وہ تو ایک شیخ کہہ رہا ہے proven? نا، What وہی تو is میں کہہ رہا proven regarding the virtue of the black stone? The touching it expired the sin. میں نے sarcasm بولا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے، ایسے sarcasm کہتے ہیں، sarcastically بولا تھا. یار ہوں. تم لوگ اچھا کیا ٹھیک ہے پاگل ہو یار. میں نہیں تمہیں نہیں، جس ویب آرٹیکل بھی سائٹ سے دکھا دکھا رہا رہے ہوں. تھے. اچھا ٹھیک ہے بات ہی ختم کرتے ہیں. جس ویب سائٹ سے دکھا رہے تھے اسی کے نیچے لکھا ہوتا ہے صحیح ہے یا ضعیف. سنا ہے ارے یار سن اس تو. ویب سائٹ میں نہیں لکھا ہوا، یہ لو مجھے پتا ہے اس کے نیچے نہیں لکھا ہوا. چلو لکھا ہوا صحیح، لو کیا کروں، اس کے نیچے بھی لکھا ہوا. ہاں ابے sarcasm بھی کوئی چیز ہوتی ہے ڈنگر. اچھا اچھا. اچھا اب سیریس مجھے یہ بولا کرو بتا نا میں سیریس. کہ اٹ از پروون ریگارڈنگ دا ورچو آف دا بلیک اسٹون. پروون ہے کہ وہ گناہوں کو ایکسپائر کر دیتی ہے، گناہ ختم کر دیتی ہے. نہیں مجھے اب اس بتاؤ بات میں تو پھر پتھر کی دونوں کی بات نہیں چمی مل رہی ہے ابھی کرنے اتنا. سے، پتھر کو ٹچ کرنے سے گناہ کیسے ختم ہو جاتے ہیں بھائی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، اس پہ تو پھر دونوں کی بات چوتھا، نہیں مل رہی نا. یہ چوتھا اللہ کہاں سے آ گیا مجھے یہ بتا. ہاں سنو، اس پہ تو دونوں کی بات نہیں مل رہی. جو عمر ابن الخطاب نے کی اور ابن عمر، دونوں کی تو بات نہیں اس طرح مل رہی آپس میں. اس یار نے کہا یہ وہ نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا، اور وہ ٹھیک کچھ ہے، اور عمر کیا. کو نہیں پتا ہوگا نا. اب محمد نے کیا کہا یہ دیکھ لو. میری جان میرے پاس بہت ساری ہے نا یار، آپ کا ڈیڈی ہوں نا، یا بیٹھا ہوں نا. اب محمد نے بھی کہا تھا آدم سب کا باپ ہے. دیکھو it was narrated from Abdullah bin Ubaid bin Umar that a man said, O Abu Abdurrahman, why do I only see you touching these two corners? میں تمہیں صرف یہ دو کونوں کو ٹچ کرتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ He said, I heard the messenger of Allah say, اللہ کے نبی نے فرمایا, touching them erases sin. ان کو ہاتھ لگانے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ان کو ہاتھ لگانے سے گناہ کیسے ختم ہو رہے ہیں پلیز؟ مائک آپ کا. اس پہ تو نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ. میں تو ایسے عمر کی یہ چوتھا اللہ ہو گیا، یہ چوتھا اللہ ہو گیا نا بھائی، چوتھا اللہ ہو گیا. گناہ ختم کر رہا ہے، کوئی چیز گناہ ختم کر رہی ہے تو یہ اللہ بن گئی. نریٹر تو یار عبداللہ بن، پتہ نہیں یار اس پہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی.
کیا کہیں اس تو بھائی آپ آئے ہیں, آپ یہ والا پوائنٹ لے کے آئے ہیں کہ ہمارا پتھر جو ہے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پتھر. ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کالے پتھر کو ہاتھ لگانے سے آپ کے گناہ ختم ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کالا پتھر اللہ ہے کیا؟ نہیں کالا پتھر اللہ تو نہیں ہے, وہ تو ایک تو پتھر ہی ہے. پھر گناہ کیسے ختم کر سکتا ہے وہ؟ یہ دیکھیں گناہ کیسے ختم کر رہا ہے, وہ گناہ ایبزارب کر لیتا ہے. یہ دیکھیے کالا پتھر گناہ ایبزارب کر لیتا ہے. میسنجر آف اللہ سیڈ بلیک اسٹون ڈسینڈیڈ فرام پیراڈائز. کالا پتھر جو ہے نا وہ پیراڈائز سے آیا تھا, جنت سے آیا تھا. اینڈ اٹ واز مور وائٹر دین ملک, وہ دودھ سے بھی زیادہ چٹا تھا. دین اٹ واز بلیکنڈ بائی دا سن آف دا چلڈرن آف ابراہیم. لیکن آدم کے بچوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہ ایبزارب کر کے چمی کرتے تھے, جا کے ہاتھ لگاتے جا کے, ان کے گناہ ایبزارب کر کے وہ کالا ہو گیا. مجھے بتائیے یہ حجر اسود آپ کے گناہ ایبزارب کر رہا ہے, اس میں گناہ کھینچنے کی صلاحیت ہے, کہاں سے آ گئی؟ نہیں ہمارے گناہ دیکھ دیکھ کے وہ کالا ہو گیا. ساحل بھائی چوتھا اللہ, مسلمانوں کا چوتھا اللہ. او بھائی میرے مسلمان بھائی بتانے والا ہے وہ بھی بتا دے ایڈم پہلے سے. سر ابھی ایک اور ہے, یہ جو وہ تھا ایک باقی ہے, یار یہ ابھی ایک باقی کون تھا, حجاج بن یوسف, اس نے تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, اس نے تو کچھ چھوڑا نہیں تھا کعبے کا. بھائی اللہ بچ ہی نہیں سکا, کیا چیز؟ اللہ بڑھ گیا. آپ کا اللہ اتنا ڈھیلا اللہ ہے جو گناہوں کو ایبزارب کر رہا ہے. اس کو ایک بندے نے چوری کیا, 21 سال تک اپنے پاس رکھا, اس کو جہاں پہ موتر کرتا تھا وہاں پہ رکھا, اس کے اوپر موتر کرتا تھا ٹوائلٹ میں رکھا. یہ بھی میری ایک سٹریم ہے. یہ والی بات تو صحیح ہے. یہ تو بات صحیح. اچھا یہ جو ضعیف بات ہے نا یہ لکھی ہوئی ہے, اور آپ کے انڈین اسکالر بتاتے ہیں, میری اردو سٹریم میں لکھی ہوئی ہے کعبے کا خدا اور بتوں کا خدا. اس کے اوپر ایک سٹریم میں جا کے دیکھ لیجیے گا, اس میں دکھائی ہوئی ہے. آپ کے اپنے اسکالر بول رہے ہیں, کیا کروں میں بھی یار, یہ ہسٹری میں بھی اس پہ ریسرچ کی تھی. یہ جو یہ صرف ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, چوری ہوا تھا نا ٹوائلٹ والی, یہ بات جھوٹی. کتنے سال تک چوری رہا؟ ہاں 21 سال 22 سال تک, پتہ نہیں کتنا, 20 اوپر ہی 21-22 سال تک چوری رہا. آپ کا اللہ چوری ہو گیا تھا. اور عقل مند آدمی, کالا پتھر جس کی حیثیت اتنی ہے کہ نہ وہ تم جس بات کو ضعیف بول رہے ہو وہ کوئی حدیث ہے کوئی جسے تم ضعیف بول, یہ تو ہسٹری ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہسٹری نہیں ہے نا, یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. ٹوائلٹ میں رکھا. اچھا یہ ہی نہیں ہے, کتابوں میں تو ہزاروں آپ کو میں کہانیاں سناؤں گا. کتنا ڈینائل, مطلب اتنا ڈینائل موڈ میں بتا رہا ہوں میرے بھائی. عزت بچاؤ, اسٹریم چھوڑو, چلے جاؤ. یہ ایڈم آج 10-15 نکال کے چھوڑے گا اللہ اس میں قرآن میں سے. یہ دیکھو یار آدم سے کیا بات کرنی ہے. ایک بار میں نے 2 منٹ بلیک ایک بار میں نے بات کی اسٹون تھی. سٹیلنگ, یہ میری ویڈیو بھیج دی ہے, آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. یہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو, یہ جا کے دیکھ لیجیے گا. ایک بار میں نے آدم سکر سے بات کی تھی اس پہ اسٹینڈنگ ورڈز میں. آدم سکر پورا ہار گیا تھا آخری میں یار, وہی نہیں مان رہا تھا, وہی نہیں مان رہا, ترجمہ نہیں مان رہا سورت کا. سورت ایک سورت سے پوررا گیم پلٹ رہی تھی, سورت کا ترجمہ نہیں مان رہا آدم سکر بھائی. اپنے سے سنا رہا یہ والا ترجمہ یہ بنتا. اچھا ابھی پہلے مجھے اس کا بتا دو یار, ابھی پہلے مجھے اس کا بتا دو, یہ جو پتھر ہے یہ گناہ کیسے چھڑوا رہا ہے, یہ بتاؤ پہلے. میں تو ہر کسی سے ہار جاتا ہوں, چھوڑو میری بات کیا سن کرتے ہو آپ. یہ پتھر گناہ کیسے کھینچ رہا ہے؟ گناہ یار یہ مجھے اس بارے میں ریسرچ نہیں ہے ویسے میری. مجھے تو عمر ابن الخطاب کی بس حدیث مانتی ہے یار. آپ کے رسول اللہ نے بھی چوما ہے پتھر, چمی کرتے رہے رسول اللہ. یار ویسے میری جو لاجک, میں اپنی لاجک بتاؤں کہ پتھر یہ ایسے ہی گناہ کھینچ رہا ہے جس طرح اس زمین نے ہم سب کو رکھا ہوا گناہ گاروں کو. اسے بڑی کوئی بات نہیں. اچھا مجھے بتائیے پتھر جو ہے یہ چمی کرنے والوں کے لیے ٹیسٹیفیکیشن کیسے کر رہا ہے؟ یہ دیکھ, آئی ہرڈ ابن عباس سیڈ دی میسنجر آف اللہ سیڈ دی اسٹون ول بی براٹ آن دی ڈے آف ججمنٹ. یہ جو کالا پتھر ہے نا یہ لایا جائے گا آخرت میں. اٹ ول بی گیون 2 آئیز, اس کو 2 آنکھیں دے دی جائیں گی, ود وچ ٹو سی, جس سے وہ دیکھے گا, اینڈ اے ٹنگ, اور اس کو ایک زبان دے دی جائے گی جس سے وہ بولے گا, اینڈ اٹ ول بیئر وٹنس, اور وہ گواہی دے گا, فار دوز ہو ٹچڈ اٹ سنسیئرلی, جس نے سنسیئرلی سے نیک نیتی سے اس کو ہاتھ لگایا تھا اس کی گواہی دے گا. مجھے یہ بتاؤ اگر اس کو زبان دی جائے گی, ابھی زبان نہیں دی گئی ٹھیک ہے, لیکن کالے پتھر میں نیتیں جاننے کا لیول ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر نیتوں کا بھید صرف اللہ جان سکتا ہے, نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ, اور نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے. یہاں پہ تمہارا کالا پتھر اللہ ہے کیونکہ وہ نیتیں جانتا ہے, کیونکہ اس نے جس نے اس کو سینسیئرٹی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ ہاتھ لگایا اس کی گواہی دے گا, ہر کسی کی گواہی نہیں دے گا. جس نے نیک نیتی کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے, کالا پتھر اللہ ہے, اللہ کی پراپرٹیز ہے اس میں.
عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا. ارے عیسیٰ پہ جاتے ہیں بھائی, عیسیٰ پہ جاتے ہیں. مردے کو زندہ کیا, جس نے اس کو دیکھا ہی نہیں, وہ آگے کہتا ہے ہاں یہ نبی ہے اور واپس مار جاتا ہے. اب بتاؤ اس نے کب دیکھا تھا اس میں عیسیٰ کو کہ وہ نبی ہے یا اللہ کا پیغمبر ہے؟ کچھ بھی اس طرح کا اس نے دیکھا اس مردے نے آ کے تو وہ یہ بول رہا ہے. اس کو کس طرح پتا چلا یہ نبی ہے؟ کب بولا ہے قرآن میں کہ نبی ہے؟ عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ جو مردہ زندہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ نبی ہے, ہاں یہ نبی ہے, اور واپس مر جاتا. کوئی نہیں کہتا تھا, کہیں پہ نہیں لکھا. ابھی مجھے کالے پتھر کا بتا دو پلیز. کالا پتھر جو ہے وہ کیسے نیتوں کا بھید جان سکتا ہے اگر وہ اللہ نہیں ہے؟ کیونکہ نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے. یار اللہ چاہے تو یہی تو بات ہے بھائی. مان لیا, اس کا مطلب ہے کالا پتھر اللہ ہے, کیونکہ کالا پتھر تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے. ساحل اس کو سمجھا آسان اردو میں, میرے سے نہیں سمجھ لگ رہی اس کو, آسان اردو میں سمجھا اس کو. کالا پتھر نیت کیسے جانتا ہے؟ سمجھ گئے نا, آپ نے بتا دیا بھائی. ابھی دیکھو یہ پرابلم یہ ہے نا کہ آپ لوگ ڈینائل موڈ میں جاتے ہو نا, وہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے. نیت کا بھید, نیت جاننے والا کون ہے بھائی؟ یار سنو بات کو, اس کو وہ کھینچو نہیں. اس کی بھی میرے پیارے بھائی, نیت کا جاننے والا کون ہے؟ ہجر اسود کو ہم نے توڑ کے رکھ دیا, باقی بتوں کو بھی توڑا ہے, ہر چیز کو ہم نے توڑا ہے. وہ شکل مسلم. میرے سوال کا جواب دو نا, نیت کا جاننے والا کون ہے؟ یا اللہ ہی, اس کے علاوہ صرف اللہ ہے. ہاں, یہاں پہ کعبہ کا جو پتھر ہے وہ حجر اسود, یہ بھی نیت جان رہا ہے کہ نہیں جان رہا ہے؟ اللہ کی مدد سے, حکم سے جان رہا ہے, نہیں جان رہا ہے؟ ہاں جان رہا ہے اللہ کے حکم سے. یہ بھی ہے ایڈیشن ہے. تو ختم نا, دونوں کے اندر اللہ اور اس کے اندر دونوں کے اندر پراپرٹی آ گئی. یار اللہ کی مدد سے, اس میں یہ ڈالو گے تو ختم ہو جائے گی بات ادھر ہی. اللہ کی مدد کہاں پہ لکھا ہوا ہے ادھر؟ یہ انہوں نے بنایا نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, ورنہ ادھر نہیں لکھا ہوا. بس ختم ہو گیا مسٹر بلیس. تھوڑا سمجھو یار, ختم. پورا کھچڑی ہے یہ, کھچڑی. پورا اسلام آپ کا کھچڑی ہے. بولتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے, بتاتا کچھ اور ہے. اس میں خود کی بات کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے اسلام. وہ خدا کے بارے میں اللہ کے لیے ایک حمد تھی نا نصرت فتح علی خان کی, نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی حجر اسود ہے. وہ اس نے خدا کہا تھا, لیکن یہاں پہ آپ حجر اسود لگا سکتے ہیں. میری بات یار یہاں سے دیکھو, آپ ایک بکارے جو آپ کے پیچھے آپ کے ڈیڈی بول رہے ہیں نا, ان کو بھیجیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہے, میرا بھائی ہے چھوٹا. ہاں ڈیڈی ہے, ان کو بھیجیں, ان سے بات کرائیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پائن کی حال ہے؟ ٹھیک. اچھا میری بات سناؤ. میں آپ نا اس سے باتوں کو صرف کھینچ رہے, اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. ان سے آپ کچھ نکال نہیں سکتے اس بات سے. اس پتھر کی حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے جو پتھر ٹوٹ سکتا ہے, جس کی کوئی حیثیت نہ وہ ہمارے نفع کا مالک ہے نہ وہ ہمارے نقصان کا مالک ہے. کتے کا بچہ پتھر. بے شک وہ میری بوڑھ میں لے جانے کے لیے پتھر رکھا ہوا میں نے. اچھا بوڑھ میں نہ لے کے جانا یار, حجر اسود بوڑھ میں لے کے جا رہے ہو تم, حجر اسود بوڑھ میں لے کے جا رہے ہو. میں لے ساری دنیا جس پتھر کو محمد نے چوما ہے اس کو تم بوڑھ میں لے کے جا رہے ہو. میں لے جاؤں گا. محمد نے چوما ہے جس پتھر کو, اس کو بوڑھ میں لے کے جا رہے ہو. اسی لیے تو میں اس کو چومتا ہوں. تم مسلمان ہو, ابھی تم بوڑھ میں لے کے جا رہے ہو, تم ابھی بوڑھ میں لے کے جا رہے ہو. ہاں لے کے جاؤں گا. حجر اسود بوڑھ میں جو کام کی بات کرنی تھی وہ. ارے بھائی نہیں, حجر اسود کو بوڑھ میں لے کے جا رہے ہو تم. اگر محمد نے نہ چوما تو بہت بڑے بوڑھے یار تم تو. لوگ کبھی اپنی بوڑھ میں کچھ نہیں لے کے جاتے, وہ گاجر مولی نہیں لے کے جاتے, تم پورا پتھر لے کے جا رہے ہو بوڑھ میں. لے چلیں دیکھتا ہے یار, اتنے بڑے بونڈی ہو یار, تم مسلمان ہو. تم مسلمان ہو, تم اتنے بڑے بونڈی کیسے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ یار, تم پہلے مجھے یہ بتاؤ. لوگ کہتے ہیں میں پتھر پہ ٹٹی کر دوں گا, پیشاب کر دوں گا, آپ بونڈ میں لے کے جا رہے ہیں ادھر, تاکہ وہ پیشاب اور ٹٹی کے ساتھ باہر آئے. بونڈ میں لے کے جا رہے ہو بھائی, پیشاب کہاں سے آئے گا؟ میں ٹٹی نکلے گی صرف. میں پھر اس کو پیس کے کھا جاؤں گا, پھر پتری ہوگی, پھر پیشاب کے ساتھ باہر. بونڈ میں کیوں لے کے جا رہے ہو بھائی؟ تاکہ وہ ٹٹی کے ساتھ ڈالنے کا شوق کیوں ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن تمہیں بونڈ میں چیزیں رکھنے کا شوق کیوں ہے, میں پوچھ رہا ہوں. مجھے اسی کا شوق ہے, تاکہ اس کا شوق ہے. اتنے بڑے بونڈی ہو تم. اچھا یہ لو پکڑو, یہ پکڑو, یہ حدیث. یہ حدیث کہتی ہے تمہاری بونڈ میں جس کو تم پتھر کو لے کے جا رہے ہو, وہ حدیث کہتی ہے کہ یہ جنت سے آیا تھا, جنتی پتھر ہے اور چٹا تھا, اور لوگوں کے سنس کو, چلڈرن آف ایڈم کے سنس کو ایبزارب کرتے کرتے کالا ہو گیا. محمد کہتا ہے کہ اس کو ٹچ کرنے سے تمہارے گناہ اریز ہو جاتے ہیں, تمہارے گناہ فنش ہو جاتے ہیں. یہ تمہارے گناہ کو ایبزارب کرتا ہے, وہ تمہارے گناہ کو ایبزارب کر رہا ہے پتھر, اس کو تم بونڈ میں ڈال رہے ہو, تو اسی وجہ سے تو کالا ہو گیا. میرے خیال میں لوگ اسے بونڈ میں ڈالتے ہوں گے پہلے. تو یہ پتھر جس کو تم بونڈ میں ڈال رہے ہو, وہ تمہارے گناہوں کو اریز کیسے کر رہا ہے, تمہارے گناہوں کو ایبزارب کیسے کر رہا ہے؟
اللہ کے حکم سے بیٹا, یہی تو سمجھا. چلو جی اللہ کے حکم سے کر تو رہا ہے نا, چھوٹا اللہ ہو گیا. کر رہا جس کو تم بونڈے میں لے کے جا رہے ہو وہ گناہوں کو ایبزارب کر رہا ہے, اس کا کام صرف اللہ کا حکم ماننا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ارے بھائی وہ عقل بھی رکھتا ہے, اللہ کے وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, روحوں کو بھی بخشتا ہے انسانوں کے اندر, تو میں کہوں گا اللہ کے حکم سے. اور ٹھیک ہے اللہ بڑا اللہ ہے, چھوٹا اللہ ہے. ارے بھائی اللہ نے حکم دیا, اللہ نے اسے حکم دے دیا ہے, وہ یہ کام سارے کر رہا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تُو نے یہ کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے میں مان لیا تمہاری بات, اللہ نے اس کو حکم دے دیا تو یہ کام کرنے ہیں, لیکن اس کے پاس یہ طاقت ہے نا, یہ قوت ہے نا. اللہ کے حکم سے اس کے پاس آئی ہے طاقت, یقیناً آئی ہے طاقت. ہاں نا آئی ہے طاقت, لیکن اللہ کے حکم سے اب وہ یہ کام کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس یہ طاقت ہے نا, حکم ہے نا. تو بھائی ایڈلٹری آئیڈولٹری نہیں ہے تو اور کیا, بت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے. چمی کرو وہ گناہ لے لے گا, ٹچ کرو وہ تمہارے گناہ لے لے گا. پرستش نہیں کر رہے ہیں اس کی, تو اور اس کو پرستش نہیں تو اور کیا کہتے ہیں, کسی چیز کو چومو اور وہ تمہارے گناہ کھینچ لے, اور تمہارے بارے میں جانے کہ تم نے نیک نیتی سے ہاتھ لگایا, نیک نیتی سے چمی کی ہے, اس کو بت پرستی نہیں تو اور کیا کہتے ہیں. اور بت پرستی کسے کہتے ہیں؟ وہ پتھر ہے, نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا ہے, نہ تمہارے نفع کا مالک. تمہارے اگر گناہ کھینچ رہا ہے تو تمہارے نفع کا مالک ہے, تمہیں نفع دے رہا ہے. اگر وہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ میرے گناہوں کو کھینچ رہا ہے, پھر تو میں دنیا کا سب سے بڑا فراڈ. محمد نے دے دیا گارنٹی, محمد نے دی ہے. محمد سے پوچھو کیوں دی اس نے گارنٹی. اس کی کنڈیشن ہوتی ہے بیٹا, اس کی کنڈیشن ہوتی ہے, آپ کسی عورت کے ساتھ زنا کر کے بخشش نہیں لے سکتے, توبہ کے بعد بھی وہ بخشش قبول نہیں ہے. ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, محمد نے کہا ہے کالا پتھر تمہارے گناہ کھینچ لیتا ہے, اریزز سن. تمہارے اسکالر کہہ رہے ہیں پروون ہے. بہت سارے مطلب جن کی بخشش نہیں ہے, تو کیا وہ کر کے بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کے دنوں میں جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا, وہ 2 آنکھیں اور زبان بھی اس کو دے دی جائے گی, اور وہ بتائے گا کہ کس بندے نے اس کو سینسیئرٹی کے ساتھ ٹچ کیا, اس کو جنت دلوائے گا. وہ ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ ایک پتھر ہے, اس کی حیثیت پتھر جتنی آپ کو ماننا ہے, یہ ہم ساروں کا یہی عقیدہ ہے. ارے بھائی میں مان رہا ہوں چھوٹا اللہ ہے. وہ چھوٹا اللہ والی کیا بات ہوتی ہے؟ کیا مطلب بڑا اللہ چھوٹا اللہ, بڑا بھائی چھوٹا بھائی, کیا مطلب؟ یہ ہندوؤں والی میتھولوجی نہیں یہاں پہ چل رہی ہے. قرآن کے اندر, قرآن و حدیث کے اندر ہے نا. ہندو تو پھر بھی جس بت کی پوجا کرتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے یہ بت کرے گا, وہ کہتے ہیں اس بت کے پیچھے جو شری رام ہے وہ کرے گا, شری کرشن ہے وہ کرے گا. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بت کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ شیو کے پیچھے جو اپنا ان کا سب سے بڑا کیا بادشاہ اس کا نام ہے, وہ بھی کرے گا. کیا کرے گا؟ صحیح ہے نا, تو پتھر تو نہیں کرے گا نا کچھ. میتھولوجی نہیں ہے یہاں پہ, پتھر کر رہے ہیں نا بھائی. پتھر بھی تو ایک, اس کے پاس بھی کچھ حدود ہے. وہ اس گناہ کو کیسے بخش سکتا ہے جس کو اللہ نے کہا ہوا کہ نہیں بخش سکتا؟ ایک سوال میرا لے لے میرے بھائی. تو قیامت کے دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اعمال بہت اچھے ہوئے, لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شفاعت نہیں کی تو آپ کو جنت نصیب ہوگی؟ ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ محمد کی شفاعت کے بغیر کیا موسیٰ کے دور میں اگر کوئی بندہ, ارے موسیٰ پہ کدھر چلے گئے ہو آپ؟ موسیٰ, میں محمد کی اور آپ کی بات کر رہا ہوں بھائی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کی بیس پہ جنت ڈیسائیڈ کی لیکن محمد نے شفاعت نہ کی تو آپ جنت جائیں گے؟ اگر محمد نے انکار کر دیا اس کو جنت میں نہیں بھیجنا, تو بھی اللہ نے چاہا تو میں جاؤں گا. ثابت کرنے ایک بھی حدیث سے ثابت کر دیں. اور اگر محمد نے بھی شفاعت کر دی, اور اگر ایڈم بھائی آپ کے لیے سوال ہے, ایڈم بھائی آپ کے لیے سوال ہے, اپنا اگلا سوال روکیں. انہوں نے جو حجت دی ہے, ایک حدیث سے ثابت کر دیں کہ جس بندے کی شفاعت محمد نے کر دی ہے اللہ اس کی شفاعت ایکسپٹ نہیں کرے گا پلیز. اللہ تعالیٰ کئی ہزار, ہمارا محمد نبی جو ہے کئی ہزار سال, کئی لاکھ سال وہاں پہ اللہ کے لیے آگے دعائیں کرتے رہیں گے, اور بخش جن کی سزا لکھی گئی ہے وہ نہیں بخشے جائیں گے. دکھا دیں کیا لکھا, یہ نہیں ہے سچ؟ کیا لکھا ہوا میدان حشر میں کیا ہوگا؟ دکھا دیں کہاں لکھا ہوا ہے سر. آپ نے قیامت کا منظر نہیں پڑھا تو آپ مرتد ہوئے. کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ محمد شفاعت کرے گا, کالا پتھر شفاعت کرے گا, اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا قرآن بھی شفاعت کرے گا. ابھی میں سب اگر انکار بھی کر دیتے ہیں جنت میں نہیں بھیجنا, اللہ کہتا ہے بھیجنا تو میں جاؤں گا. سب اللہ کہتا نہیں بھیجنا, سب شفاعت کرتے رہیں گے. کتنے اللہ ہیں, کتنے اللہ ہیں, کتنوں نے فیصلہ کرنا ہے تمہاری جنت دوزخ کا؟ واحد اللہ نے. نہیں کر رہا نا, لوگ کر رہے ہیں. کالا پتھر کر رہا ہے, محمد کر رہا ہے, قرآن کر رہا ہے, قرآن کی آیتیں کر رہی ہیں. وہ تو سفارش کے طور پہ آئیں گے. ہاں وہ تو سفارش کے طور پہ شفاعت کر رہی ہے جس کی وجہ تم جنت جا رہے ہو. سفارشی ہو, رشوت خورو. ہاں تو
اس کی بھی سفارش اسی وقت کام آئے گی جب اللہ قبول کرے گا. ساحل یہاں پہ میرڈ پہ بندے جنت نہیں جا رہے, سفارشی پرچیوں پہ جا رہے ہیں. اور پھر اللہ انصاف کرنے والا ہے. کہا تھا سفارش کیوں ہوگی, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے, بلکہ یہ کانٹرڈکشن بھی ہے قرآن سے. قرآن کی ایک آیت ہے نا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ جو سفارش کی بات جب آ جاتی ہے تو یہ پوری آیت کی بینڈ بج جاتی ہے, کیونکہ اگر بدلہ جو ہے وہ اعمال پہ ہے تو سفارش کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میری بات سنو, آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے, گورنمنٹ اسکول میں اگر آپ پڑھے ہو انڈیا کے بھی, تو آپ کے ماں باپ, آپ کے دوست, آپ کے بڑے لوگ آ کے سفارش کرتے ہوں گے سر کو کہ اس کو پاس کر دو, ایسے کر دو, اس کے نہیں. سنو یہ دیکھو یہیں پہ غلط ہے, اور شاید ابھی تمہاری عقل کھل جائے. ایک بچہ جو اپنی میرٹ پہ 100 آؤٹ آف 100 لیتا ہے یا پاسنگ مارک لیتا ہے, کیا اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈالنے کے لیے آپ سفارش کرو گے؟ کس کی سفارش؟ ٹیچر کی؟ ایک نہیں, اس بچے کی سفارش کرو گے کہ اس کو, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, رکو میں ابھی تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. 10th اسٹینڈرڈ میں پاس ہونے کے لیے اوور آل 35% آنا چاہیے, یعنی سب سبجیکٹ میں 35% آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ 35% کے اوپر لے کے آ جاتا ہے, پاسنگ مارکس کے اوپر چلا جاتا ہے سب سبجیکٹ میں, اور اوور آل وہ پاس ہو جاتا ہے. اب اس کو 11th اسٹینڈرڈ میں ڈالنے کے لیے سفارش کی ضرورت ہے یا وہ مارکس کے بیسس پہ جائے گا؟ وہ مارکس کے بیسس پہ جائے گا. اس کی یہ بات ایگزیکٹلی, سفارش کا کوئی کام ہی نہیں ہے. کام ہی نہیں ہے. یہ کرائٹیریا آپ نے اور میں نے سیٹ کیا ہے. اللہ نے کیا ہے, اللہ نے سیٹ کیا ہے کہ اس کو اللہ بتا رہا ہے. سفارش کی بات ہے, سنو میرے بھائی, اللہ بتا رہا ہے نا کہ قرآن سفارش کرتا ہے, پھر یہ تمہارا حجر اسود کرے گا, رسول اللہ کریں گے. اللہ نے رکھا ہے نا, ہم کیا ہوتے ہیں اس پہ سوال کرنے والے؟ نہیں نا, کانٹرڈکشن ہے نا. جب آپ کے اعمال کے بیسس پہ آپ کو جنت اور جہنم ملنی ہے تو سفارش کی ضرورت ہی نہیں. سفارش تو فیل والوں کو ضرورت ہوتی ہے. دیکھو اس میں قرآن سے بھی پوچھا جائے گا, قرآن بھی آ کے روکے گا بندے کو کہ اس کو روک دو, اس بندے نے مسلمان ہونے کے باوجود شرک کیا, اس بندے کو روکو, اس نے نماز نہیں پڑھی, اس کو روکو, یہ اپنا گناہ کرتا رہا, ہمارے جتنے بھی ہمارے وہ بھی آ کے رک پڑھتے ہیں. Khalid bin Mu'adh said, reciter the rescuer, which is ilm, the sending down Quran chapter number 32. For I have heard that a man who had committed many sins, ایک بندہ جس نے بہت گناہ کیے ہیں, used to recite it, وہ چیپٹر نمبر 32 پڑھتا تھا قرآن کا, and nothing else, اور کچھ نہیں کرتا تھا سالا, صرف قرآن کا 32واں چیپٹر پڑھتا تھا اور ککھ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. قرآن کے چیپٹر نمبر 32 کو اللہ میاں نے پرندہ بنا دیا ہوا ہے, جیسا کہ میں نے پرانی حدیث دکھائی تھی کہ اس میں پرندے بنے ہوئے قرآن کا ہر چیپٹر. اس پرندے نے اپنے ونگز اس کے اوپر پھیلا دیے اور کہا میرے اللہ اس کو بخش دے, کیونکہ یہ ہم اکثر مجھے پڑھتا ہوتا تھا, لہذا اللہ نے اس کی انٹرسیشن قبول کی. ٹھیک ہے, کر لی ہوگی. اللہ سے کون, میری بات نہیں جا رہا, اللہ بادشاہ ہے. ایک چیپٹر بھائی, ایک چیپٹر پڑھتا تھا صرف قرآن کا, وہ نہ بھی پڑھتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا, وہ نہ بھی پڑھتا ہو, اور کچھ نہیں کرتا تھا. جو زانی بھی ہوتا تو بھی اس کی بخشش ہوتی اگر اللہ چاہتا تو. اللہ سے کون سوال کرے گا؟ اب واپس آپ آ جائیں اس کی وجہ سے. اللہ کا یہ کہنا, سنو بھائی, سنو پھر اللہ کا یہ کہنا کہ ذرہ برابر بھی گناہ کرنے پہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا, اور ذرہ برابر بھی اچھا کام کرنے پہ اس کی اچھائی ملے گی, تو یہ تو کانسیپٹ ہی ختم کر دیا اللہ نے. ہاں تو کیا نہیں کیا, نہیں ملے گا تمہیں؟ نہیں نا, یہاں پہ ہو رہی ہے نا سفارش کی بات, اس نے سب چیز جو اس کے اوپر. سنو میری بات. ہاں ٹھیک ہے, بولے. ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے, اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا. اب یہاں پہ حدیث میں کہہ رہا ہے وہ کچھ نہیں کرتا تھا, صرف نماز یہ پڑھتا تھا, سورہ پڑھتا تھا, وہ آیت پڑھتا تھا, اب اس کو جنت مل رہی ہے نا.
تو اللہ کا یہ کہنا کہ بھائی ذرہ برابر بھی جس نے گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، تو یہاں پہ تو ڈیزالو کر دیا اللہ نے. اللہ نے یہ تھوڑی کہہ دیا کہ بھائی 50-50% آنا چاہیے آپ کا، اگر 50 نہ آیا تو 51 ہوا تو آپ کی بخشش ہے، 49 ہوا تو آپ تو یہ کیوں کہا اللہ نے ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا؟ نہیں کہنا چاہیے تھا نا میرے بھائی. وہ اس کے تو لیے بدلہ کیا ہے؟ گناہ کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے گناہ کا بدلہ کیا ہے؟ سزا ہے نا. کم لیا، آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملا. آپ نے پیپر میں ایک نمبر بھی ذرا برابر بھی غلطی کی، اس کا نمبر نہیں کٹا گیا. ہاں تو یہ تو ٹیچر یا آپ کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بھی مارکس کم لوگے تو آپ کو فیل کیا جائے گا، ایسا کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کیونکہ ٹیچر نہیں جانتا کہ آپ کی نیت کیا تھی، اللہ جانتا ہے نیت کیا تھی بندے کے پاس. میرے بھائی میں بول کیا رہا ہوں اور تم کیا ایڈ کر رہے ہو اس میں؟ نیکیوں کو تولا جائے گا. میں نے کہا کہ ٹیچر، وہ کوئی کاؤنٹنگ سنو میری بات بھائی، میری بات سنو. ٹیچر کہیں پہ یا اسکول کہیں پہ یہ نہیں کہتا ہے نا کہ ہر ایک غلط مارکس پہ آپ کو جو ہے فیل کیا جائے گا، ایسا تو نہیں کہتا نا. ایک پاسنگ مارکس سیٹ ہو جاتا ہے، اتنا پاسنگ مارک لاؤ گے تو تم پاس ہو جاؤ گے. لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ہر ذرے برابر بھی اس نے اگر گناہ کیا ہوگا تو اس کا بدلہ دے گا. یہاں پہ پاسنگ مارک طے نہیں کیا اللہ نے، ذرے برابر بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. ساحل بھائی، ایڈم بھائی، ایک جو سفارش کا جو، رک جائیں ایک منٹ، سفارش کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ تھوڑا ٹھنڈا ہو کے سوچیں. سفارش کا ایکچولی کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفارش کا مطلب ہوتا ہے فیور. آپ اس کی لٹرل ٹرانسلیشن بھی نکال لیں گے تقریباً یہی نکلے گی، فیور. اور آپ جو سچویشن بتا رہے ہیں نا بچے کی کلاس میں، وہ فیور نہیں ہے، وہ واؤچ کرنا ہے. مطلب ایڈم آپ کو اس کا اردو میں شاید مطلب بتا دے. واؤچ کرنا الگ چیز ہوتی ہے اور کسی کو فیور ڈیزرو کرتا ہے بھائی، اس کا حق ہے وہ. ہاں، واؤچ کرنے کا مطلب ہوتا ہے میں اپنا کانفیڈنس دکھا رہا ہوں اس بندے کے اندر. بھائی کیسے دکھا رہا ہوں؟ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو پالا ہے، اس لیے میں واؤچ کر رہا ہوں اس کے لیے، فیور نہیں کر یہ کہتا ہے کہ رہا. مجھے آپ پورا فیور کی بات یقین ہے کر کہ رہے یہ ہیں. بچہ اچھا بچہ ہے اس لیے اس کو پاس کر دیا جائے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ اس کو بخش دیا جائے. اوہو، میرا سر پھاڑ دو یار، کوئی اینٹ اٹھاؤ اور میرے سر میں مار دو. یہ لوگ بیسک سے جو غلطیاں ہیں قرآن کی یا اسلام کے کانسیپٹ میں، یہ لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ ناٹک کرتے ہیں نہیں نہ سمجھی کا، یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. سر میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ سمجھا لیں، آپ اس کو ایسے میں سمجھ رہے ہو، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے کہا تھا کہ شاید آپ کی سمجھ آپ ان کو سب مثالیں دے دی پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یار میری بات سنو، آپ جب ایک بندہ جاتا ہے کسی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ اچھا بچہ ہے، آپ اس کو پاس کر دو، اس کا مطلب میرے بھائی حجر اسود کو، اچھا حجر اسود کو میں نے ہاتھ لگا لیا، اس نے میرے سارے گناہ چوز کیے، میں گھر آ کے کیا کروں؟ حجر اسود کو کیا پتا کیسے واؤچ کرے گا میرے لیے وہ. حجر اسود کو کیا پتا؟ اللہ کے حکم سے اس کو پتا چلا نا. اللہ کو حکم کائیں کو دینا ہے؟ پھر سارے حکم خود ہی رکھ لینا. علم جب ابے بھائی جب فیصلہ ہی اس نے کرنا ہے تو وہ خود ہی رکھ لینا ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں. آدھے رائٹس اس نے اس کو دیے، میں آدھے رائٹس اس کو دیے، میں تھوڑے سے گناہ وہ بخشوا دے گا، تھوڑے سے وہ بخشوا دے گا، تھوڑے سے وہ بخشوا دے گا. ڈرامہ میں لگایا ہوا ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا ڈرامہ یہ پرفیکٹ بات ہے، ایک ڈرامہ ہے یہ. کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ نہیں جانتا کیا سارا کچھ؟ تو اللہ نے یہ رائٹس کیوں ہیں ان لوگوں کے پاس تمہارے گناہ بخشوانے کے؟ اللہ نے ایک بہت بڑی آخرت کا دن ایک بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کرنا تھا تاکہ تم لوگوں کو پتا چل جائے کہ تم لوگوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. گورکھ دندا، بالکل ٹھیک بات ہے. گورکھ دندا مچا ہے. ہنس کس بات پہ رہے ہو؟ ابھی آپ نے حقیقت اپنے منہ سے بیان کی نا، اللہ کو ڈرامہ لگانا تھا. بالکل یہی تماشا، یہی تو ہم کہتے ہیں. بالکل کائنات ہی ایک تماشا، پوری کائنات ہی ایک تماشا. اللہ کو کیا ضرورت ہے مجھے پیدا کرنے کی؟ تماشا کا ڈائریکٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے، رائٹر، پروڈیوسر، سب کچھ. دیکھو جو میں ہر بار بولتا تھا اپنی ویڈیوز میں، ہمارے مومن بھائی نے آگے کنفرم بھی کر دیا. باقی پاگل ہیں جو نہیں کرتے، اس بات کو مانتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی بادشاہت کو نہیں مان رہے اس بات سے. تو نہیں، وہاں پہ وہ نہیں، باقی لوگ جو ہے نا اس کو ڈرامہ نہیں کہتے. باقی لوگ الگ الگ طریقے سے چورن دیتے، ٹیسٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. تم نے بتا دیا ڈرامہ ہے، تماشا ہے. اچھا تماشا کیوں؟ اچھا سنو، ایک مووی آدمی کیوں بناتا ہے؟ اب تم اس کو انسان سے جوڑے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا مووی کیوں دیکھتا ہے؟ نہیں، وہ بادشاہ، میں اللہ اور اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ آپ ایک تماشا کیوں دیکھتے ہو؟ دیکھتا میں مزے کے لیے، میں مزہ لینا چاہتا ہوں. میں دیکھتا ہاں، ٹائم پاس، مزے کے لیے. تو اللہ کو اللہ کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، اللہ کو مزے نہیں مل رہے تھے، تو اس نے یہ پورا تماشا رکھا. اللہ بادشاہ، اللہ سب کچھ کرے گا.
نہیں کیوں کیا اللہ نے, کیوں کیا اللہ نے؟ بولا نا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا اللہ کا, بور ہو رہے تھے اللہ میاں, بور ہو رہے تھے. ہاں نا, اللہ میاں خوش ہو سکتے ہیں, اللہ میاں غصہ ہو سکتے ہیں, اللہ میاں بدلہ لے سکتے ہیں, تو اللہ میاں بور بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ثابت ہے, ثابت ہے نا اللہ بور ہو رہا تھا, جیسے انہوں نے کسی لیب میں پروف کیا ہے. نہیں ثابت ہو گیا نا بھائی, یہ تو ہمارے اچھے بھائی ہے, یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے. بے شک اللہ بور ہو رہا تھا. آپ لوگ ایمان لے کے آؤ, میں آپ کا ساتھی ہوں. ظاہر ہے میں تو حق کی بات کروں گا نا, میں نے کیوں جھوٹ بولنا ہے, مجھے اللہ کو بھائی ہم ایسے تماشا رچنے والے کو ہم خدا نہیں مانتے بھائی, انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی. بے شک نہ مانو. ہو گیا, چلو آپ کا ہو گیا بھائی, ان سے اور کیا ڈسکشن کرو گے ایڈم, ختم ہو گیا بھائی, ختم ہو گیا بھائی. آپ لوگ جب ختم ہو جائے. اچھا بھائی بہت بہت شکریہ سر, دھنیہ واد, آپ جڑے. میں اس آخری بات پہ ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں. سر سنا دیں آپ. ہم چوتیا تھے اور چوتیا ہی رہیں گے جنم پر. مجھے بالکل حدیث صحیح لفظوں میں یاد نہیں ہے, میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں. حدیث نمبر دے دیں, میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. آپ حدیث نمبر دے دیں, میں کھول دیتا ہوں. ارے وہ بھی یاد نہیں ہے, آپ بتا دیں. مجھے بتا دیں, بتا دیں. اگر ہم انسان اگر گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہمیں اور کسی اور کو پیدا کرتا. سالہ اللہ کو گناہ بہت پسند ہے نا. بے شک اللہ کو معاف کرنا پسند ہے, ہم گناہ کرتے ہیں وہ معاف کرتا ہے, معافی مانگتے ہیں ہم. یہ کریں, یہ بات ہے. میں نے یہ بات بولا تھا کہ نہیں بولا تھا, اللہ گناہ پسند کرتا ہے. اللہ معافی کا بھوکا ہے ایڈم, اللہ معافی کا بھوکا ہے, اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہ کرے. یہ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا نا یار. یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ گیانی بابا آپ اتنے دن سے کہاں تھے گیانی بابا, اس کی دعائیں کریں اور ہم لوگ ڈر میں رہیں, وہی سب کچھ چاہتا ہے. اللہ گناہ کا بھوکا کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے if you were not معافی کا to بھوکا, commit sin, Allah would have swept you out of existence and would have replaced you with another people who would have committed sin and asked forgiveness from Allah. بتا مجھے اللہ گناہ کیوں پسند کرتا ہے؟ معافی کا بھوکا. ڈراما یار یہ کون سا مومن ہے یار, یہ کون مومن آ گیا؟ میں یہ تو تم لوگوں کا اپنی سوچ ہے نا, کہ تم لوگوں نے غلط سوچ پیدا کر کے اسلام چھوڑا. کیا میں تو صحیح بات تو یہ میں کر رہا ہوں, اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کیوں یہ دنیا بنائی. اصل بات تو یہ ہے سوال ہے اصل میں آپ لوگوں کا. یار اللہ معافی کا بھوکا کیوں ہے بھائی؟ لوگ پاگل ہو گئے, لوگوں کا لک ایٹ دیئر فیسز, وہ پاگل ہو گئے, دماغ چکرا گیا, لوگ پاگل ہو کے گر جائیں گے. یہاں پہ 3000 لوگ دیکھ رہے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں وہ. آپ کے صرف ورڈز نہیں, آپ کے آرگومنٹس بھی ممبل کر رہے ہیں. اللہ معافی کا بھوکا کیوں ہے بھائی؟ اس کو لوگوں سے معافیاں کیوں منگوانی ہے جو گناہ نہیں کر رہا ہو؟ رہنے دو. اچھا اگر کوئی بندہ گناہ نہ کرے تو کیا وہ خدا ہو گیا؟ نہیں. کیوں اس نے خدا کیوں نہ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ختم کر دیا نا اس کو. ختم کیوں کیا؟ ایک چھوٹا بچہ کون سا گناہ کرتا ہے بھائی؟ بچے کی بات نہیں, بڑا بندے کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک نبی کی طرف سے مثال لے سکتے ہیں. نبی نے کون سا گناہ کیا؟ کیا اس کو ختم کر دیا اللہ نے؟ محمد نے بہت گناہ کیے ہیں. وہ تو تمہاری زبان میں نا, ہم لوگ تو نہیں نہ مانتے. اللہ نے ہزاروں مرتبہ قرآن میں کہا کہ یار محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگ. اللہ جھوٹ بول رہا تھا سالا. ہاں ایک دو بار ہوا ہے. اور گناہ نہ کرنے والوں کو تو اللہ زیادہ عذاب دیتا ہے. ایک دو بار ہوا نا, بات ختم. تو محمد گنہگار تھا نا. ہیلو ہاں. تو اگر ایک دو بار بھی گناہ کیا تو محمد نے گناہ کیا نا, گنہگار تھا نا. اس کو غلطی کہتے ہیں, ہم گناہ نہیں کہتے اس کو, کیونکہ وہ نبی. ابے سالے, جب اللہ کہہ رہا ہے اے محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگ, تو اللہ جھوٹا بول رہا تھا وہاں پہ. ہاں تو ٹھیک ہے, اگر اللہ نے یہ لفظ کہیں کہ گناہوں کی معافی مانگو تو پھر گناہ تھا وہ, جس کو اللہ نے معاف کر دیا, ختم کا نہیں. تو اچھا سب کچھ نا انہوں نے قسم کھائی ہے, سب کچھ اسٹریم پہ آگے سیکھنا ہے انہوں نے. ہاں سب کچھ اسٹریم پہ سیکھیں گے. یہ دیکھ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے پس اے نبی صبر کرو, اللہ کا وعدہ بھرا ہے, اپنے قصوروں کی معافی چاہو. اصل میں قصور یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ کیا ہے؟ واستغفر, اپنے معافی مانگ گناہوں کی. ہاں جی, پرامس اللہ and ask forgiveness for your sin, اپنے گناہوں کی معافی مانگ. اب مجھے پتا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں منگوا رہا ہے محمد سے؟ محمد گنہگار ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ ہوا, معافی مل گئی, ختم کا نہیں, چیپٹر کلوز ہو گیا. معافی منگوا رہا ہے, دی نہیں ہے, منگوا رہا ہے یار, کی ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ کون سی آپ تھیوری سنا رہے ہیں؟ اچھا جو بھی گناہوں کی معافی مانگے گا اسے معافی مل جائے گی؟ کیوں نہیں, توبہ کی تو بہت اچھی معافی ہے. ایسی معافی ہے کہ اس کے پرانے تمام گناہ معاف ہو گئے. آپ جب اوکے آپ 10 لڑکیوں کا ریپ کر لیتے ہو, معافی مانگتے ہو, معافی مل جائے گی؟ ریپ کی تو کوئی سزا وہ نہیں ہے, معافی نہیں ہے. ریپ کی تو سزا بھی انسان کے اندر کہاں لکھا ہوا ریپ کی معافی نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ریپ کی معافی نہیں ہے؟
دنیا کے اندر میں کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر ریپ کی معافی نہیں اللہ کی طرف یار کتے اللہ نے دنیا میں معافی دینی ہے کہ آخرت میں دینی ہے؟ اللہ پھر جو مرضی کرے نا, اللہ جو مرضی کرتا پھر. تو ایک بندے نے 10 لڑکیوں کا ریپ کیا ہے, 9 سال کی 10 بچیوں کا ریپ کیا, اسے معافی مل سکتی ہے اللہ سے معافی مانگنے پہ؟ مل سکتی, کیوں نہیں مل سکتی. بہترین, تھینک یو سو ویری مچ. اسی لیے مسلمان سب سے زیادہ ریپ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ معافی مانگے انہیں معافی مل جائے گی. وہ تمہارا ہی کرتے ہوں گے, پھر تمہارے ساتھ ہی ہوا ہونا اتنی بار. انہوں نے کیا جواب دیا, مل سکتی ہے ریپس کو معافی 10 ریپس کو؟ ہاں جی سر. اچھا, اور شرک والے کو؟ شرک والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے سر؟ شرک والے کو نہیں معافی ملنی, یہ بات تو سچ ہے. اچھا اب رک جاؤ, یہ سلام کرو ایسے خدا کو اور سر پہ بٹھاؤ ایسے خدا کو کہ جس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کسی کے 10 ریپ کیے ہیں, اس کے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کسی اور کی تعریف کر دی. لعنت ایسے. یہ آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی ہے, اللہ کی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ابھی تم بتا رہے اللہ کی آئیڈیالوجی ہے. میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں نا کہ تمہارے لیے یہ پرائیورٹی ہے کہ انسانی زیادہ آگے ہیں, اللہ کی جو ہے بادشاہت بعد میں ہے, لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے نا. یہی تو پوچھ رہا, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, لیکن اگر ایک بندے نے 10 لڑکیوں کا ریپ کیا, 9 سال کی 10 لڑکیوں کا ریپ کیا ہے, اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا. انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے. تم اللہ کی جیلس گاڈ, ہاں تو جیلس ہے نا اللہ, ہماری طرح جیلس ہے, ہم بھی جیلس ہوتے ہیں, اللہ بھی جیلس ہے. کیا انسانوں نے بھی ایسا ہی ہے, کسی بادشاہ کے خلاف کسی نے بات کی, اس کا قتل ہوا. 10 تو صحیح کہہ رہے ہو, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, ایگزیکٹلی بالکل ہم جیسا. اللہ انسان ہے یا انسان حبیبی, یا انسان بادشاہ, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ خالق ہے. یرکبون یا انسان, یا اللہ تیرا. اچھا بھائی تھینک یو. اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے, اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے دے دی ہے ساری حدیث جو آپ نے دینی تھی, سب کچھ آپ نے دے دیا. میں اصل بات بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آج کی دنیا میں کسی کو بادشاہ ٹائٹل دینا اچھی بات ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے, کسی کو بادشاہ کہو آپ, کہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو تم, یہ کہنا کسی کو اچھی بات ہے؟ بادشاہ کہیں گے نا, بادشاہوں کا بادشاہ, تو یہ تو نیکی کا کام. I don't know, بہت بے عزتی والی بات ہے اللہ کے لیے. تم انڈیا میں رہتے ہو؟ تم انڈیا میں رہتے ہو نہیں کہ پاکستان میں رہتے ہو؟ آپ کے ملک سے پاکستان میں رہتے ہو, انڈیا میں رہتے ہو؟ پاکستان میں رہتے ہو. اوکے, پھر تمہارے پہ وہ ایگزامپل فٹ نہیں ہوتی. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو سر, بہت 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 تھینک یو. آپ جڑے, آپ نے ہمیں بہت اچھا کچھ بتایا, آئی اپریشیٹ دیٹ. اور یہ پاکستانی آئیڈیالوجی ہم سب کے سامنے آ گئی ہے. سر ایک اور حدیث آپ دے دیں گے, پھر ہمیں پھر بولنا پڑ جائے گا سر. ختم کرنے لگا نا, میں آپ کی بات کرنے لگا. نہیں سر, رہنے دیں سر, رہنے دیں. پھر آپ ایک حدیث دے دیں گے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں اس باتوں کو صحیح کر رہا ہوں جو اصل میں باتیں تھی, جو ہندوؤں نے بچا کے رکھی, انڈین مسلمانوں نے ہندوؤں سے لے کے وہ اپنے خدا کے ساتھ جوڑ دی. اصل میں بادشاہ اللہ ایسا نہیں. ابے محمد نے جوڑی ہوئی ہے یار, محمد انڈیا میں کب آیا تھا یار؟ محمد میں وہ آخری والی بات کر رہا ہوں نا جو تم کہہ رہے ہو کہ اوکے جا یار, کیا پاگل کا بچہ ہے یار, قسم سے سیریس. بھائی میں دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہو نا, ادھر کا کوئی بندہ نہ سن رہا ہو یہ اسٹریم. ابھی بھائی میں پاکستان کی مسجد میں بتاؤں گا کہ اس نے کہا حجر اسود میری بونڈ میں. یار سیریسلی, ارے یار یہ پارٹ ہے نا, پاکستانی مسلمان کہتا ہے حجر اسود میری بونڈ میں, وہ پارٹ کو پلیز آپ لوگ کاٹ کے چلا دیں مختلف چینلز پہ. یار پاکستانی مسلمان کہہ رہے ہیں حجر اسود میری بونڈ میں, یار قسم سے